کہ جب عید الفطر کا دن آتا ہے تو وقفت الملائکۃ علی ابواب الطرق، حضور نے فرمایا پھر اللہ کے فرشتے جو ہیں ان راستوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں جن راستوں سے گزر کر لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں۔ اور مسلمانوں کو جو عید پڑھنے کے لیے آتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتے انہیں دیکھ کر کہتے ہیں کہ اغدو یا معاشر المسلمین الی رب کریم، فرمایا کہ اے مسلمانوں کے گروہ اپنے رب کریم کی طرف نکلو، وہ تم پر احسان بھی فرمائے گا اور تمہیں انعامات سے بھی نوازے گا، اس لیے کہ تمہیں حکم دیا گیا نماز تراویح پڑھنے کا، تم نے نماز تراویح پڑھی، اور تمہیں حکم دیا گیا روزہ رکھنے کا، تم نے روزے رکھے، تو آج تمہارے انعام لینے کا دن ہے۔ تو اللہ کے فرشتے وہ وہاں راستوں پر کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ بھی اگر کوئی سوال کرے کہ پھر ہمیں تو نظر نہیں آئے، تو بہت اچھی بات ہے آپ کو نظر نہیں آئے۔ فرشتے جس بندے کو بھی نظر آئے نا وہ آخری عمر میں نابینا ہو گیا، اس لیے مجھے اور آپ کو فرشتے نظر نہیں آتے، ورنہ بندہ جو فرشتوں کو دیکھتا ہے وہ نابینا ہو جاتا ہے۔ تو نظر یعنی بندہ گزرے راستے سے اطمینان آ جائے، سکون آ جائے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ فرشتوں کے قریب سے گزر کر آ رہے ہیں۔ اور اگر بے چینی ہو اور بندے کو سکون نہ ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ فرشتوں نے اس کو پھر خطاب نہیں کیا۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے پاس ایک بندہ آیا، وہ کہنے لگا کہ میں بڑے وظیفے پڑھے ہیں اور مجھے کوئی بات نہیں ملی، تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندے یہ جو تو وظیفے پڑھتا ہے اس کے فضل سے پڑھتا ہے، اب یہ تو نہیں ہونا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے پوچھنا ہے کہ سناؤ جی کی حال ہے، تو یہ اس کا فضل ہی ہے کہ تو وظیفے پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، اس کا معنی یہی ہے کہ اللہ تجھ پر راضی ہے، تو اچھے کام کر رہا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وزکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، حضور نے فرمایا یہ جو صدقہ فطر ہے یہ زکوٰۃ ہے اور یہ طہرۃ للصائم، جو روزہ رکھتا ہے نا اس کے لیے یہ پاکیزگی کا سبب ہے۔ کس بات سے؟ من اللغو والرفث، کہ جو وہ بےہودہ گفتگو کرتا تھا روزہ رکھ کے اور بےہودہ باتیں کرتا تھا، تو حضور نے فرمایا یہ صدقہ فطر جو ہے یہ اس روزے کے لیے زکوٰۃ ہے، اس روزے کو لغو باتوں سے اور بری باتوں سے پاک کر دیتا۔ من ادعا قبل الصلاۃ فہی زکوٰۃ مقبولۃ، حضور نے فرمایا کہ جو نماز عید پڑھنے سے پہلے صدقہ فطر دیتا ہے نا، یہ ایسا صدقہ ہے، یہ ایسی پاکیزہ چیز ہے جو روزے کو پاک کرنے والی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ ومن ادعا بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات، فرمایا جو نماز عید پڑھنے کے بعد صدقہ فطر ادا کرتا ہے بس یہ عام صدقہ ہی ہے۔ تو اس لیے حضور کیسے چاہ سکتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ حضور کے غریب امتیوں کے گھر جو ہے وہ چولہا بھی نہ جلے، اس لیے حضور نے صدقہ فطر فرمایا کہ نماز عید پڑھنے سے پہلے دو، تاکہ میری امت کے غریب جو ہیں وہ بھی تمہارے ساتھ خوشیوں میں شریک ہو جائیں۔ اور یہ صرف حضور کی ذات ہے، کیوں جی وہ بیمار صحابی جب آئے حضور نے صحابہ کی دعوت کی، اب وہ بڑے شدید بیمار تھے وہ صحابی، جب رسول اللہ دسترخوان پر بیٹھے نا تو حضور نے ان کو بلایا، فرمایا اللہ کے بندے تجھے اپنے ساتھ کس نے کھلانا ہے، تو میرے قریب آ، تم آیا نہ ڈرتے کیوں بد نصیبہ۔ ان کی بیماری بھی حدیث میں موجود ہے، وہ کتنے شدید بیمار تھے، اور حضور نے ان کو قریب بلا کر فرمایا میرے قریب آ، اور جب انہوں نے جھجک محسوس کی کہ میں حضور کے برتن میں میں کھاؤں ساتھ، تو حضور نے ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے برتن میں داخل کیا، میں میرے نال کھا یار، کاہنو پاپاؤ سلطانو امیر، بارے یک نخچیر صد نخچیر گیر، اقبال کہتا ہے لکھاں دنیا شکاری تے ایک انسان شکار سی، کہ ساری دنیا از غلامی فطرت دوں شدہ، نغمہ اندر نئے خون شدہ، کیوں جی غلام یہ تو ویسے ہی بندہ چونکہ
اقبال کی کہندا ہو نالا عشق بگوشے مردم دنیا. اقبال کہندا جڑے دنیا دار بندے ہون نا جڑے دنیا پرست ہون انہاں دے کان وچ نالا عشق بگوشے مردم دنیا. اقبال کہندا بھئی جڑے دنیا دار بندے ہون انہاں دے کان وچ تو عشق دی گل کر تے انجی ہے جویں یورپ دے کسے ایئرپورٹ تے بانگے تکبیر دیار فرنگس. کہندا انجی ہے بھئی یورپ دے کسے ایئرپورٹ تے اتر کے بندہ کہے اللہ اکبر اللہ اکبر. کہندا انہاں نوں کی پتہ ہے اذان کیا ہوتی ہے. اقبال کہندا دنیا دار بندے دے کان وچ تو جڑی تو نالے کردا نا رونا عشق دیاں گلاں کرنا وہ انجی ہے کہ کسی دیار فرنگ جا کے بندہ اذان دینی شروع کر دے. انہوں نے کی پتہ ہے اذان کیا ہوتی ہے مسلمانی کیا ہوتی ہے. دنیا دار بندے نے عشق دیا گلا نہیں سمجھ آتی. وہ کیا مولوی صاحب کیا باتیں کرتے ہیں ایسی یہ ان کو اور کوئی بات ہی نہیں آتی. اور اقبال کہتا ہے ہم مسلمانان فرنگی معاب چشمہ کوثر بجویت اسراب. اقبال کہتا اسی فرنگیاں کو جڑے متاثر مسلمان ہیں نا انگریزوں کو یہ انجی ہے جویں سراب ہے موٹر وے تے بندہ چڑھتا ہے نا گرمیاں چاہے جون تے پتہ لگتا ہے بھئی اگے 2-4 فرلانگ تے پانی ڈلیا. پانی تے نہیں ڈلیا ہوندا. یہ سراب اس کو قرآن نے بھی سراب بیان والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء. فرمایا کافروں کے جو اعمال ہیں نا وہ جو آج کرتے ہیں کہ بھائی جی این جی اوز جو کہتے ہیں جی انسانیت کی بات کرتے ہیں تو اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے کفر کیا ہے نا والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءوا لم یجدوا شیئا. فرمایا کافروں کو قیامت والے دن اپنے اعمال کا ثواب ایسے ہی نظر آئے گا جزا جو چاہتے ہیں کہ جس طرح سراب ہوتا ہے. وہ کہیں گے میں نے تو ہسپتال بنائے تھے میں نے تو یہ کیا تھا میں نے تو یہ کیا تھا میں نے تو جہاز ایجاد کیے تھے. تو قیامت والے دن وہ انسانیت کے لیے پانی میٹھا کر دیا جس طرح آج لوگ ان کی باتیں کرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا جب وہ ثواب کی امید سے پہنچے گے نا تو وہ سراب ہی ان کو نظر آئے گا. جس طرح موٹر وے تے پانی ڈلیا کوئی نہیں ہوتا تو پانی تو نظر آندا ہے. اقبال کہندا اسی جڑے مسلمان فرنگیاں کو متاثر ہیں نا اسی چشمہ کوثر میٹھا چشمہ تلاش کرتے ہیں لیکن سراب جو تلاش کریں. سراب جو تو چشمہ کوثر نہیں ملتا. چشمہ کوثر تو ملتا ہے در مصطفیٰ غلامی مصطفیٰ حضور کے ساتھ وفا کرنے سے چشمہ کوثر ملتا ہے. ہاں جی فرنگیوں کی غلامی کرنے سے بندے کو چشمہ کوثر نہیں ملتا. اس واسطے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرما دیا حضور کیسے یہ گوارا کر سکتے ہیں. حضور کے ساری زندگی گھر ما شب آل محمد حضور دے پورے خاندان نے رج کے روٹی نہیں کھائی. یہ تو قیامت نو پتہ لگ جانے نا جب حضور دے سامنے پیش ہونا ہے بھئی تیری کیڑی مجبوری سی تیری کیڑی مجبوری سی. حضور دی زرہ یہودی کو رہن رکھی ہوئی سی جب حضور ظاہری دنیا تشریف لائے گئے. وہ صدیق اکبر نے پیسے دے کے چھڑائی تے جنہ دے ارباں روپے دے جناب ارباں روپے دے گھراں وچ چیزاں ہون تے او حضور دے اس دین واسطے کم نہ کرن. اور کمن دی ساڈے کول ٹائم ہی کوئی نہیں جی بھائی تو ہور کی کمانا ہے مٹی وچ تے تو رول جانا ہے. آخر جہے صحابہ کول روٹی بھی کھان دی کوئی نہیں سی تے او بھی تبوک واسطے چل پے جنہ صرف تے بند بدے ہوئے سن. ایتھے کس دی مجبوری پیش ہونی تیری کی مجبوری سی کوئی مجبوری نہیں. صحابہ دیاں مجبوریاں تے آئیاں ہی کوئی نہیں نا. مجبوریاں تے ایسن ساریاں ساڈیاں اساں مجبوریاں کرنیاں. اس واسطے اپنے آپ نو بدلو. اقبال کہندا شکوہ عید کا منکر نہیں ہوں میں. اقبال کہندا اے عید دے اجتماع پشاور تو لے کے کراچی تک او جناب کشمیر تک او جناب مسلمان عید کے لیے جمع ہو رہے ہیں. اقبال کہندا شکوہ عید کا منکر نہیں ہوں میں. اے جڑا دبدبا ہے تن تن ہے پوری دنیا میں جو مسلمان جناب آج عید منا رہے ہیں. اقبال کہندا کہ میں دا منکر کوئی نہیں لیکن قبول ہے فقط مرد حر کی تکبیر ہے. اقبال کہندا جڑی اللہ اکبر ایسی 6 باری آکھیا نا اقبال کہندا صرف اس دے قبول ہیں جنہیں اللہ تے رسول تے علاوہ کسی دے سامنے گردن نہیں جھکائی ہے. جڑا چاہ دی پیالی ہوتے اپنے دین ویچتا رہا اقبال کہتا ہے انہاں دی قبول حق انہاں دی تکبیراں کوئی نہیں ہونیاں. ہاں قبول ہے فقط مرد حر کی تکبیر ہے. ہاں یہ شکر ہے کہ اقبال گل کی تھی مولویہ نہیں کی تھی. لیکن یہ مولوی کون ہوتے ہیں دین پر ایسی باتیں کرنے والا ورنہ کیوں جی. یہ شکر اقبال ہے ساری گلاں کر رہے. اقبال دے شعر تے یہ جہ بھی ہیں جڑے میں ایتھے پڑھ بھی نہیں سکدا جڑی اقبال گلاں کیتیاں. میں ایک بندے نو کہیا سی بھائی ترجمہ کر کے دیو. میں اجے تک کوئی سال ہو گیا ترجمہ کر کے نہیں دیتا اقبال دے گفتگو کا. اور پھر کی کردا اقبال جد او یورپ کو متاثر نہیں ہویا مرا درس حکیمہ درد سرداد. اقبال کہندا میں یورپ وچ پڑھیا ضرور ہاں لیکن جتنی دیر رہا میرے سر درد وچ اضافہ ہویا مینوں یورپ وچ کچھ نہیں ملا. اے نسی جا رہا ہے ادھر نسی جا رہا ہے کی ملنا ہے انہاں کی ملنا ہے.
حضور نے پتہ ہے عید والے دن حضور عورتاں بھی آندیاں سن نا عید پڑھن تے حضرت بلال نو لے کے حضور عورتاں وال تشریف لے گیا. حضور نے انہاں نو واز کیتا, حضور نے انہاں نال تقریر فرمائی, حضور نے عورتاں نو نصیحت فرمائی. تے حضرت بلال کہندے میں نال سی تے میں کپڑا کر لیا این کر کے تے عورتاں اپنے سارے زیورات لا کے میرے کپڑے وچ رکھ دے. یہ کہندے نے جی یہ چندہ مولوی چندے نہ ملک چلانا ہے. میں کہ چلیا تینوں پتہ ہی کوئی نہیں, تینوں جدو پتہ ہی کوئی نہیں چندے دا, یہ تے یا کفر کو پیسے لے کے تو پھر کفر دی جنگ ضرور لڑی جا سکتی, محمد عربی دے دین دی گل کوئی نہیں کرے. حضور نے تبوک دے موقع تے چندے دا اعلان نہیں فرمایا. جی دین پڑھے ہی نہیں, خالی قبلہ تے بہ کے جناب سرخی پاؤڈر عورتوں کو لوا کے قبلہ تے ہوتے مسلمانوں دی ترجمانی کرنا تے گل نہیں نہ بڑھتی. جی دین نہیں پڑھیا تو پھر پڑھ. غزوہ تبوک دے موقع تے حضور نے کتنے بڑے چندے دا اعلان فرمایا. حضور نے دو بھائی پیسے لے آؤ, بھائی پیسے لے آؤ جی, پیسے لے آؤ جی, مال لے آؤ بھائی, مال لے آؤ. اسے موقع تے تو عثمان غنی پھر حضور نے انہوں دے پیسے سونے چاندی دے ڈھیر نہ بن کے لے آئے تھے. حضور نے جو چھاڑے انہوں دے پیسے اپنی گود کا. صدیق اکبر سارا مال لے آئے. انہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں کہ غیروں کو مدد لے کے ورلڈ بینک کو آئی ایم ایف کو پیسے لے کے چلے آؤ, مسیطہ دے سپیکر تے اتر سکتے ہیں. ہاں ناموس رسالت تے غداری تے ہو سکتی, قرآن دیا آیتاں جہاد دیا کڈیاں تے جا سکدیاں, لیکن تبوک کے لیے نہیں جایا جا سکتا. ہاں یہ پکی بات. تبوک واسطے اسے ویلے جانا ہے جب صدیق اکبر دا مال لگنا ہے, عثمان غنی دا مال لگنا ہے, فاروق اعظم دا مال لگنا ہے, تے حضرت عقیل انصاری دے 1 کلو کھجور آنی. غیراں کو پیسے لے کے اے کچھ ہی ہوندا اے جو کچھ ہو رہا. ہاں جی انہاں کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی. ملک این چل دین, اقبال کو پوچھ ملک کیویں چل دین, جہاں پانی سے دشوار تر ہے کارے جہاں بھی نہیں, جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پر. پتہ ہی کوئی نہیں کسی گل دا. ساڈی چلو اسی تو داڑھی جرم ہے, ساڈا پگڑی جرم ہے, تو کم از کم اقبال نے تو داڑھی نہیں رکھی, وہی تعلیمات دے مطابق ادو کو پوچھو اقبال ملک کیویں چلدا ہے, تو دسو اقبال اے ملک کیویں چلدا ہے. حضور نال بے وفائی کر کے کہندا پاگل ہو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم سے. ملک چلانا ہے تو پھر حضور کی غلامی اختیار کرنی پڑے. کیوں جی حضرت عمر دے تو اجے تک کچھ بھی نہیں ہویا, سارے دے بہترین جلے چل رہے ہیں. یا اللہ سارے نو اپنے خزانے غیب چ وافر رزق دے, کسی دا محتاج نہ. میری تو دعا ہے اسی تے پاکستان دی زمینہ بھی سونا اگل دیوانا, ساڑی یہ دعا ہے. لیکن آئے ہوئے پیٹرول تے ڈیزل واپس کدی نہیں گئے. ہاں چلے جاندے جدوں حضور دی طرف کوئی کنڈ کر لن. ہاں اسی تے چاہندے ہاں. حضرت عمر کے دور بھی کات پیا, سپر پاور موجود سن, آپ نے کسی ایک سپر پاور کو روپیہ نہیں منگیا. صحابہ کہندے ساڈے جانوراں دیاں کھلاں بھی سک گئیاں, اسی ہاتھ ماردے سی تو وہ بھی خشک ہو گئیاں. اتنا بڑا کات پی گیا حضرت عمر کے دور. لیکن اب کوئی بندہ دسے اٹھ کے کہ 36 لاکھ مربع میل کوئی بھوکا بھی مریا ہو. اتنے تو جی کچھ بھی نہیں ہویا, تے تسی کی قوم نو کدھر لے جا رہے ہیں. لوگوں کے گھراں دے چولہے بجنے شروع ہو گئے, ڈبل تسی بل لا کے دے رہے ہو. نہیں چلتا تو چھڑ دو جان. آپ قوم خود اپنا کوئی بندہ چلا لے گی, اٹھ کے کہے گی جی تسی چلاؤ جنا. ایڈا کیڑا وقت پہ ہویا, اپنیاں گنڈا گردیاں مکن دے کسی غریب تک کوئی روپیہ جائے گا نا. تو کوئی پروٹوکول مکن دے تا نا, ساری تماشا تو بڑھا دیتا ہے پاکستانیاں نہ جناب. پاکستانی بھی تو تماشبین ہے. ایک بار میں بھی ویسے پنجابی ہوں, اقبال پنجابیوں کے بارے گل بڑی عجیب کی تھی. ہے بہت تازہ پسند مذہب میں اس کی طبیعت, کرے کہیں منزل تو گزرتا ہے بہت جلد. تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا. کیوں جی نعت خانہ نے چکی آ رہا ہے, مولوی تو گئی چھٹو مولوی کی کرنا ہے, نعت خانہ دی. ہاں تازہ جناب پر بیٹے منا کے آون, داڑیاں پوری نائی کو پوری گرڑ کے منا کے آون, ون پونی پگڑی بدی ہوئے تو ون پونے جناب لباس پائے ہون, کہنے اے نعت سنن دا مزہ ہے. تو مولوی خادم نے پگڑی بدی دی تقریر سنن دا مزہ نہیں. اقبال کہتا بہت تازہ پسند ہے مذہب میں اس کی طبیعت, کرے کہیں منزل تو گزرتا ہے بہت جلد, اور تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا, ہو کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد. ننگ دھڑنگا بندہ پہ ہوئے نا, کہنے بابا بڑا پہنچیا, وہ جناب 20 سگریٹ لائے ہو, کہتے رہے تو اللہ دا ولی ہے. میں کہا چلیا اللہ دی ولایت ویکھنی نا, پھر صحابہ دیاں زندگیاں پڑھ. ہاں میں تو نہیں پڑھیا صحابہ دے بارے ہوئی, طے بند بھی ہونا بدے ہوئے سن, لیکن کیسا لوگ کسرے دے دروازے تے جا کے گھوڑے بند دیتے, پر میں نکلو حضور آ گئے. اے کیڑا ہویا جناب لوگوں دی جیباں صاف کرنی ہے, کوئی پیری پوری دی ہے.
اے کیڑی پیری مریدی ہے؟ پیری مریدی تو کیتی صحابہ، یا داتا صاحب جا شیراں کی تھی، یا سلطان الہند جا شیراں کی تھی، مریداں دے جیباں تے ہاتھ صاف کر کے پیری مریدی چمکانا ہو رہے تے 12 تلواراں جنگ ٹوٹ جان خالد بن ولید دی، اے پیری ہو رہے، اے پیری تے اوکھی نہ بڑی، ہاں جی جسم پورا چھلنی ہو جائے خالد بن ولید دا تے اے پیری مریدی تے بڑی اوکھی نہ جناب، 70 زخم لگ جان حضرت طلحہ بن عبید اللہ نو تے پھر رسول اللہ ٹیلے تے چڑھن لگن تے پھر تھلے بہ جان، حضور ایتھے پاؤں رکھو، ایتھے پاؤں رکھو، بازو بھی ٹوٹ جائے بندے دا، شل ہو جائے، اے تے گل بڑی اوکھی نہ جناب۔ تے عبداللہ بن جاش دعا منگن، یا اللہ میدان احد وچ بڑے دشمن نال میرا جڑا نا مقابلہ کری، بڑا سارا دشمن ہوے، میری اودی لڑائی ہوے تو پھر میں شہید ہو جاواں، پھر دشمن میرا نک بھی کٹ دے، کان بھی کٹ دے، اکھاں بھی کٹ دے، پھر میرا دماغ بھی کٹ دے، میرا جگر بھی کٹ دے، پھر میرا ٹکڑے کر دے، مسلے کر دے، پھر میرے نک کان دے ٹکڑے کر کے ہار بنا کے او میرے اپنے گالے چ لٹکا لوے، پھر میں نک کٹے ہویا، جسم پھٹیا ہویا، اکھاں کٹی ہوئی تیری بارگاہ وچ پہنچا تے تو میرے کو پوچھے، اوئے عبداللہ بن جاش، اوئے نک تے کان تے اکھاں کدھر کیتیاں نو؟ تے میں عرض کراں جدیا فی کا وفی رسول کا، تیرے رسول دی خاطر کٹا کے آیا، اور کدھر کیتیاں نو؟ اے پیری مریدی ہو رہے، ابھی قسم دے کھانے کھا کے۔ ہمارا لبیک سے تعلق نہیں ہے، لبیک کا معنی ہے حضور میں حاضر، حضور کوئی موقع آئے گا میں حاضر، میری اولاد حاضر، میرے بچے حاضر، میرا مال حاضر، حضور میں حاضر۔ تے جڑا کہندا میرا لبیک نہ تعلق کوئی نہیں، وہ کی کہندا ہے میں حضور تے آپ کے لیے حاضر نہیں ہوں، پھر بتا تو کس کے لیے حاضر ہے؟ تے نعرے لانے غلامی رسول میں موت تے بڑی دور کھڑی، موت 1.5 ارب وچ ممتاز نو آئیے یا فیض آباد دے شہیداں نو آئیے، موت بھی ویکھ کے آندی کہ جلدی جلدی تھوڑی موت آندی، موت تے پیچھے ہٹ جاندی۔ مسلمان اقبال کہتا مسلمان ہے کہ مرگز و بلرزت جہاں گردیدام وورا ندیدام، اقبال کہتا میں سارا جہان پھریا، میں نے ایو جا مسلمان نظر کوئی نہیں آیا جنہوں موت ویخ کے پیچھے ہٹی ہو۔ مسلمان تو موت بھی ویخ کے پیچھے ہٹ جاتی، میں نے کہا نا یہ تو بڑا ڈاڈا ہے، اس واسطے اپنے آپ کو بدلو، آج خوشی کا دن ہے، خوشی کا دن تو اس دن ہونا ہے نا جس دن حضور کا دین تخت تو تیار ہے، بس اے دن نال ہی زندہ رہنا ہے۔ ہاں جڑے تانوں غلط راہ لاندے نا، نہیں اے کوئی دین ہے، ان کو پھر حضور بدر وچ کیوں چل کے گئے؟ زید بن حارثہ اٹھو تے سوار سن تے حضور پیدل چل رہے سن نیچے، مولا علی 3 بندے دی 70 جو اٹھ سن تے 305 بندے سن تے 3 بندے دی واری آئی، ایک اٹھو تے 3 بندے سوار ہون گے، مولا علی سوار ہوئے حضور نیچے چل رہے، حضرت زید بن حارثہ سوار ہوئے حضور نیچے چل رہے۔ آخری گل اے اسلام ہی ہے پاکستان دے مسائل حل کرے گا، یہ تبدیلی الٹے بھی ہو جانے والی تبدیلی یہی ہو رہی جڑی ہو رہی، 10 روپے دی شاید 50 روپے دی، 50 روپے دی 200 روپے دی، غریب دے گھر بل جناب 5000 آندا سی تے 15000 آ گیا، کیوں جی؟ کہندے تسی غریب کیوں ہو؟ یہ تہاڈی سزا ہے، تسی غریب کیوں ہو؟ ہن 15000 کتھوں لین غریب آدمی، انہاں تے روٹی نہیں بنتی۔ اے اسلام ہی آئے گا تو پھر توجہ، اے اسلام ہی آئے گا تے عمر اتنی شانہ والے، اے اسلام ہی آئے گا تے عمر دی کنڈ تے بوری رکھی جائے گی، کیوں جی؟ ہاں اسلام ہی آئے جڑا بوری حضرت عمر دی کنڈ تے رکھ دینا، غریب دے گھر بھائی جے پہنچانی، غلام کہنے لگا حضور تسی چاہو گے وہ غریبوں دے گھر بوری دانے دی تے آٹے دی، میں چاہنا، فرمایا جے قیامت نو عمر دا بھار چاہ سکدا پھر بوری بھی چاہ لے، قیامت نو عمر اپنا بھار چاہنا ہے تے بوری بھی عمر اپنی چاہے، بس اسلام ہی ہے جڑا 36 لاکھ مربع میل دے حکمران تے اتنی شانہ دے مالک، کیوں جی؟ جنہ دی ایک نگاہ نہ سورج بھی بے نور ہو جاوے، جنہ دے رکے نہ دریائے نیل بھی چل پوے، جنہ دے ڈنڈے نال زمین ہلدی بند ہو جاوے، اتنی شانہ دے باوجود خدمت خلق، انسانیت کی بات کرتے ہو، خدمت خلق بھی اسلام کرتا ہے، انسانیت کی تعظیم بھی اسلام بتاتا ہے۔ تمہیں کیا پتہ ہے انسانیت کیا چیز ہوتی ہے، خدمت خلق کیا چیز ہے؟ یہ تو پھر موقع ہی کوئی نہیں، تو مولویاں پیراں اپنی خدمت دسیاں نا بھائی سانو منو، لوگ جان دے مولوی پیر کیوں جاؤں، اے دستے نا حضور کی شان یہ ہے، اسوہ حسنہ یہ ہے، کیوں جی؟ ہاں حضرت انس بن مالک کہنے میں نے حضور نے بھیجا ہے کم، 10 سال انہوں حضور دی خدمت کی تھی، کہنے میں رستے جا کے بچے نہ کھیڑن لگ، بچے سر کہنے حضور پیچھے تشریف لے آئے، فرمایا تسی اجے گئے نہیں کم؟ عرض کی تھی میں ہونے جانا، دسو اگر کوئی اور ہوتا تو پھر کی ہونا سی؟ انس بن مالک کہنے حضور زمین اتی بیٹھ گیا میرا انتظار کرن، صحابہ دے گھر تے موجود ہے، حضور نے نہیں فرمایا دروازہ کھڑکاؤ،
اندر جگہ پڑاؤ یا چارپائی بار لے آؤ. انس بن مالک کہتے ہیں میری واپسی تک حضور زمین ہوتے بیٹھے رہے. تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا, مجھے ہر ادا نے مزہ دیا, کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا. حضور کی بات کرو. جتھے کوئی بندہ بیٹھے کوئی بڑ بڑ کرن لگے انہیں کہو کہ یار دی گل سنا ملا, لمبے پینڈے پا ملا. حضور کی بات سناؤ, بس انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام.